اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ جزاک اللہ۔ حضرت خضر علیہ السلام پر اسراریت میں لپٹی شخصیت، جن کا قرآن اور مذہبی روایات میں درج قصہ ظاہر اور حقیقت میں فرق بتاتا ہے۔ دو دریاؤں کے ملنے کی جس جگہ پر بنی ہوئی مچھلی نے زندہ ہو کر پانی کا رخ کیا تھا، وہیں بنی اسرائیل کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسلام کی مقدس کتاب قرآن مجید کے مطابق ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے خاص اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنے پاس سے اس کو ایک خاص علم عطا فرمایا تھا۔ قرآن پاک میں اس بندے کا نام ظاہر نہیں کیا گیا ہے اور ان کی صرف صفات اور اللہ کے حکم سے کیے گئے کچھ کاموں کا بیان ہے۔ البتہ پیغمبر اسلام کی احادیث اور دیگر اسلامی روایات میں ان کا نام خضر بتایا گیا۔ اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام کا نام یہودی اور مسیحی مقدس کتابوں تورات اور انجیل میں بھی درج نہیں، لیکن متوازی روایات اور مختلف تشریحات انہیں بعض تاریخی اور مذہبی شخصیات سے جوڑتی ہیں۔ ان کا سب سے زیادہ ذکر یہودی تفسیری روایات، تلمود اور مدرش، مسیحی روایات اور تصوفانہ ادب میں پایا جاتا ہے۔ تلمود میں ایک خفیہ اور روحانی ہستی کا ذکر ہے جو وقتاً فوقتاً ظاہر ہو کر لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ بعض یہودی روایات میں انہیں الیاس نبی یا ایک طاقتور فرشتے متاترون کے مشابہ قرار دیا گیا۔ یہودی تفسیری روایات مدرش میں ایک ایسے نیک شخص کا ذکر ہے جو دریا کے کنارے رہتا تھا اور خفیہ طور پر مسافروں کی مدد کرتا تھا۔ اسی طرح مسیحی روایات میں خیر کے محافظ اور ظالموں کے خلاف کھڑے ہونے والے سینٹ جارج کو بھی بعض اوقات حضرت خضر سے جوڑا گیا۔ 3 سوال۔ قرآن میں حضرت خضر کا تذکرہ مشرکین مکہ کے سوالات کے جواب میں نازل ہونے والی سورہ کہف میں ملتا ہے۔ ان سوالات کے ذریعے مشرکین مکہ نے پیغمبر اسلام سے حضرت خضر علیہ السلام کے علاوہ اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے قصوں کی حقیقت کا پوچھا تھا۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ کی لکھی تفسیر تفہیم القرآن کے مطابق پیغمبر اسلام کے امتحان کی غرض سے پوچھے گئے یہ تینوں قصے عیسائیوں اور یہودیوں کی تاریخ سے متعلق تھے۔ حجاز میں ان کا کوئی چرچا نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے ان سوالات کا پورا جواب دیا اور تینوں قصوں کو اس صورتحال پر چسپاں بھی کر دیا جو اس وقت مکے میں کفر و اسلام کے درمیان درپیش تھی۔ قرآن کی اسی تفسیر میں مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ نبوت کے اعلان کے بعد 5ویں سال سے شروع ہو کر اگلے 5 سال تک چلے۔ اس دور میں قریش نے ایسا ظلم و ستم اور معاشی دباؤ روا رکھا تھا کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو ملک چھوڑ کر حبش کی طرف نکل جانا پڑا اور باقی مسلمانوں کو اور ان کے ساتھ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کو شعب ابی طالب نامی گھاٹی میں محصور ہو کر ان کا معاشی اور معاشرتی مقاطع بائیکاٹ کر دیا گیا۔ تاہم اس دور میں ابو طالب اور طالب اور ام المومنین حضرت خدیجہ کے ذاتی اثر کی وجہ سے قریش کے 2 بڑے خاندان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی کر رہے تھے۔ نبوت کے 10ویں سال میں ان کی آنکھیں بند ہوتے ہی مسلمانوں پر مکے کی زندگی تنگ کر دی گئی، یہاں تک کہ آخرکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام مسلمانوں کو مکے سے نکل جانا پڑا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی ملاقات۔ قرآن کی سورہ کہف میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے بندوں میں سے ایک بندے یعنی حضرت خضر مجمع البحرین پر ملے۔ 2 دریاؤں کے ملنے کی یہ جگہ مفسرین کے مطابق وہی ہو سکتی ہے جہاں موجودہ شہر خرطوم کے قریب دریائے نیل کی 2 بڑی شاخیں البحر الابیض اور البحر الازرق آ کر ملتی ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی جن علاقوں میں گزری ان میں سے اس ایک مقام کے سوا کوئی مجمع البحرین نہیں پایا جاتا۔
عجیب واقعات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تجسس۔ قرآن میں ہے کہ ملاقات کے وقت موسیٰ نے ان سے درخواست کی کہ آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس شرط پر آپ کے ساتھ رہوں کہ جو علم آپ کو عطا ہوا آپ اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھائیں گے۔ اس نے جواب دیا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، اور جو چیز تمہارے دائرے علم سے باہر ہوگی آخر تم اس پر صبر کر بھی کس طرح سکتے ہو؟ موسیٰ نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ اس نے کہا کہ اچھا، اگر تم میرے ساتھ چلتے ہو تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود اس کا تم سے ذکر نہ کروں۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ساتھ چلتے ہوئے حضرت خضر ایک کشتی کو عیبدار بنا دیتے ہیں اور ایک لڑکے کو قتل کر دیتے ہیں، لیکن ایک غیر مہمان نواز بستی جن سے انہوں نے کھانا مانگا تھا لیکن انہوں نے انہیں کھانا دینے سے انکار کر دیا تھا، تو ان کے ایک دیوار گری ہوئی تھی، انہوں نے اس دیوار کو بلا معاوضہ جو ہے ٹھیک کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا یا ایسا کیوں کیا گیا۔ آخر کا سورہ کاف کے مطابق اس حضرت خضر نے کہا کہ اب یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا وقت ہے، میں ابھی ان باتوں کی حقیقت تمہیں بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہیں کر سکے ہو۔ حضرت خضر علیہ السلام نظامی قدرت کے راز بتاتے ہیں۔ قرآن کے مطابق حضرت خضر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتاتے ہیں کہ اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند مسکینوں کی تھی اور جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے، تو میں نے یہ چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں، اس لیے کہ تھوڑا سا آگے ایک بادشاہ تھا جو صحیح کشتی ہوتی تھی تو اسے اپنے کسی جنگی مہم کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے لوگوں سے زبردستی چھین لیتا تھا۔ اور رہا اس لڑکے کا معاملہ تو اس کے ماں باپ دونوں ایمان والے تھے، تو ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ بڑا ہو کر اپنی سرکشی اور کفر سے اپنے ماں باپ کو تنگ نہ کرے اور انہیں کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار انہیں اس کی جگہ ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر اور شفقت و محبت میں اس سے بڑھ کر ہو۔ اور دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دیوار جو ہے وہ دو یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان کا دفینہ یعنی زمین میں کچھ خزانہ دبایا گیا تھا، اور ان کا باپ جو ہے وہ بہت نیک آدمی تھا، اور یہ دفینہ اسی نے ان کے لیے رکھا تھا کہ یہ جب بڑے ہو جائیں گے تو اس کو وہاں سے نکال لیں گے۔ تو تیرے پروردگار نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچے اور اپنا دفینہ خود نکال لیں، اور یہ تیرے پروردگار کی عنایت سے ہوا، اور یہ جو کچھ میں نے کیا اپنی رائے سے نہیں کیا، یہ ہے ان باتوں کی حقیقت جن پر تم صبر نہیں کر سکے ہو۔ یہ واقعہ کب اور کہاں پیش آیا؟ تفہیم القرآن کے مطابق اس کی کوئی وضاحت قرآن میں نہیں کی گئی، تاہم مفسرین کا قیاس یہ ہے کہ اس واقعے کا تعلق اس دور سے ہے جب مصر میں بنی اسرائیل پر فرعون کے مظالم کا سلسلہ جاری تھا، اور سرداران قریش کی طرح فرعون اور اس کے درباری بھی عذاب میں تاخیر دے کر یہ سمجھ رہے تھے کہ اوپر کوئی نہیں جو ان سے باز پوچھ کرنے والا ہو، اور مکے کے مظلوم مسلمانوں کی طرح مصر کے مظلوم مسلمان بھی بے چین ہو کر پوچھ رہے تھے کہ خدایا ان ظالموں پر انعامات کی اور ہم پر مصائب کی یہ بارش کب تک؟ بائبل اس واقعے کے باب میں بالکل خاموش ہے، البتہ تلمود میں اس کا ذکر موجود ہے، مگر وہ اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بجائے ربی یہوحنان بن لادی کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور اس کا بیان یہ ہے کہ ربی مذکور کا یہ واقعہ حضرت الیاس کے ساتھ پیش آیا تھا، جو دنیا سے زندہ اٹھائے جانے کے بعد فرشتوں میں شامل کر لیے گئے اور دنیا کے انتظام پر معمور ہیں۔ احادیث میں حضرت ابی بن کعب کی یہ روایت موجود ہے کہ خود پیغمبر اسلام نے اس قصے کی تشریح کرتے ہوئے موسیٰ سے مراد بنی اسرائیل کے پیغمبر حضرت موسیٰ کو بتایا، اور جن سے ان کی ملاقات ہوئی ان کا نام تمام احادیث میں خضر بتایا گیا۔ ویسے بھی حضرت الیاس حضرت موسیٰ کے کئی سو برس بعد پیدا ہوئے ہیں۔ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ تک حضرت موسیٰ کے ساتھ جانے والے ان کے خادم کا نام بھی قرآن میں نہیں بتایا گیا، البتہ بعض روایات میں ذکر ہے کہ وہ حضرت یوشع بن نون تھے جو بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ اور جانشین ہوئے۔ مصلحت مودودی لکھتے ہیں کہ اس قصے میں ایک بڑی پیچیدگی ہے جسے رفع کرنا ضروری ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جو 3 کام کیے
ان میں سے تیسرا کام تو خیر شریعت سے نہیں ٹکراتا، مگر کوئی شریعت بھی کسی انسان کو یہ اجازت نہیں دیتی کہ وہ کسی کی چیز کو خراب یا عیبدار کر دے اور کسی متنفس جاندار کو بے قصور قتل کر ڈالے۔ اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ یہ احکام اللہ تعالیٰ کے ان تکوینی نظام قدرت سے متعلق احکام سے مشابہت رکھتے ہیں جن کے تحت دنیا میں ہر آن کوئی بیمار کر ڈالا جاتا ہے اور کوئی تندرست کیا جاتا ہے، کسی کو موت دی جاتی ہے اور کسی کو زندگی سے نوازا جاتا ہے، کسی کو تباہ کیا جاتا ہے اور کسی پر نعمتیں نازل کی جاتی ہیں۔ اب اگر یہ تکوینی احکام ہیں تو ان کے مخاطب صرف فرشتے ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی ذاتی اختیار کے بغیر صرف اوامر الہیہ اللہ کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں۔ اس لیے کہ انسان احکام شرعیہ کا مکلف پابند ہے، اور اصول شریعت میں کہیں یہ گنجائش نہیں پائی جاتی کہ کسی انسان کے لیے محض اس بنا پر احکام شرعیہ میں سے کسی حکم کی خلاف ورزی جائز ہو کہ اسے بذریعہ الہام اس کا حکم ملا اور بذریعہ علم غیب اس خلاف ورزی کی مصلحت بتائی گئی۔ اس بات پر نہ صرف تمام علماء شریعت متفق ہیں بلکہ اکابر صوفیہ بھی بالاتفاق یہی بات کہتے ہیں۔ چنانچہ علامہ آلوسی نے تفصیل کے ساتھ عبد الوہاب شہرانی، محی الدین ابن عربی، مجدد الافسانی، شیخ عبد القادر جیلانی، جنید بغدادی، سری سکتی، ابو الحسین النوری، ابو سعید الخراز، ابو العباس احمد الدینوری اور امام غزالی کے اقوال نقل کر کے یہ ثابت کیا کہ اہل تصوف کے نزدیک بھی کسی ایسے الہام پر عمل کرنا خود صاحب الہام تک کے لیے جائز نہیں جو نص حکم شرعی کے خلاف ہو۔ اس کے بعد ہمارے لیے اس پیچیدگی کو دور کرنے کی صرف یہی ایک صورت باقی رہ جاتی ہے کہ ہم خضر کو فرشتوں میں سے یا اللہ کے کسی اور ایسی مخلوق میں سے سمجھیں جو شرائع کی مکلف پابند نہیں بلکہ کارگاہ مشیت خدا تعالیٰ کی مرضی اور خواہش کی کارکن ہے۔ متقدمین پہلے زمانے کے لوگوں میں سے بھی بعض لوگوں نے یہ رائے ظاہر کی ہے، جیسے ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں مفسر، محدث اور فقہ شافعی کے عالم ماوردی کے حوالے سے نقل کیا۔ مشرق وسطیٰ میں اور کئی دیگر جگہوں پر بہت سے مسلمان اور مسیحی ایک ہی مقام پر حضرت خضر اور حضرت الیاس یا حضرت خضر اور سینٹ جارج کی یاد مناتے ہیں۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے لیے نور ٹیش کی تحقیق کے مطابق انڈیا اور پاکستان میں حضرت خضر کو خواجہ خضر سمجھا جاتا ہے جو سمندر اور دریا کے مسافروں کے محافظ کے طور پر مشہور ہیں۔ صوفیہ میں حضرت خضر کو ولیوں اور روحانی بزرگوں سے جوڑا گیا۔ ان بحثوں سے بچتے ہوئے کہ حضرت خضر انسان تھے اور نبی تھے یا فرشتہ، وہ زندہ ہیں یا نہیں، اور ان کی عمر کتنی تھی یا ہے، قرآن میں قصہ خضر و موسیٰ کے بیان کا مقصد دیکھتے ہیں۔ تفہیم قرآن میں ہے کہ قصہ خضر و موسیٰ کفار کے سوالات کا جواب بھی تھا اور مومنین کے لیے سامان تسلی بھی کہ اللہ کی مشیت کا کارخانہ جن مصلحتوں پر چل رہا ہے وہ چونکہ تمہاری نظر سے پوشیدہ چھپی ہوئی ہیں، اس لیے تم بات بات پر حیران ہوتے ہو کہ یہ کیوں ہوا، یہ کیا ہو گیا، یہ تو بڑا غضب ہوا۔ حالانکہ اگر پردہ اٹھا دیا جائے تو پتہ چلے کہ بظاہر جس چیز میں برائی نظر آتی ہے آخر کار وہ بھی کسی نتیجہ خیر اچھے نتیجے ہی کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ کی قدرت کی یہ نشانی تمام تر مشکلات کے بعد بنی اسرائیل نے بھی عروج پا کر دیکھ لی، اور کئی سال ظلم و ستم سہنے کے بعد فتح مکے کے موقع پر مسلمانوں نے بھی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔